ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. ایک بڑی خرافات جو عام ہے، رائج ہے، وہ ہے کنڈوں کی رسم۔ یہ کنڈے کی رسم 22 رجب کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بدعت ہے، خرافات ہے، دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 22 رجب کے کنڈوں کی رسم رائج ہے، اور ناواقف اور جاہل لوگوں ہی میں نہیں بلکہ دیندار لوگوں میں، نمازی پرہیزگار لوگوں میں، براڈ مائنڈ لوگوں میں، جو دنیا کو عقل و شعور کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ جانتے سمجھتے ہیں، ان میں بھی یہ رسم رائج ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وفات کی تاریخ ہے نہ پیدائش کی تاریخ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے متعلق جو تحقیقی روایتیں ہیں، ایک رمضان کے مہینے کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں 83 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور ایک ہے 17 ربیع الاول 83 ہجری کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ تو ربیع الاول اور رمضان اور تاریخ وفات تو طے ہے شوال کے مہینے میں۔ شوال کے مہینے میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا تعلق ہے 22 رجب سے، نہ ان کی وفات کا تعلق ہے۔ پھر 22 رجب کس واقعے سے متعلق اور مشہور ہے جس سے یہ کنڈوں کی رسم بھی جڑی ہوئی ہے؟ یہ خلیفہ راشد، کاتب وحی، فاتح قبرص و شام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے، اور انہی کی وفات کی خوشی میں یہ 22 رجب کے کنڈوں کی رسم حضرت امیر معاویہ سے نفرت و بغض کی وجہ سے شیعوں نے رائج کی ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے بغض اور نفرت، اور ایک بڑے عظیم الشان صحابی حضرت امیر معاویہ کی وفات سے اسے جوڑ رکھا ہے، اور اسی خوشی میں یہ چیز رائج کی ہے، لیکن جوڑ دیا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور شیعوں کا یہ طریقہ ہے، جب بھی وہ کوئی خرافات، جب بھی وہ کوئی زائد چیز دین کے نام پر، ثواب کے نام پر رائج کرتے ہیں تو اسے کسی امام سے جوڑ دیتے ہیں، اور جب امام سے جوڑ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ اہل بیت سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب اہل بیت کا تذکرہ اور ان میں سے کسی امام کا نام آ جائے تو ہم اسے دین کا سب سے پہلا فریضہ سمجھنے لگتے ہیں۔ لہٰذا یہ شیعوں کی داخل کی ہوئی، ان کی جاری کی ہوئی بدعت ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کنڈا یہ جو لفظ ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، نہ عربی ہے نہ فارسی ہے۔ ہندی یعنی گملہ، مٹی کا جو ٹوکرا ہوتا ہے، کٹورا ہوتا ہے، گملہ ہوتا ہے، اسے کنڈا کہتے ہیں، ہندی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی کوئی عربی نہیں ہے۔ جیسے درود شریف یہ فارسی کا لفظ ہے لیکن اس کی عربی ہے صلاۃ، جیسے نماز سنسکرت زبان کا لفظ ہے لیکن اس کی عربی ہے صلاۃ۔ تو عربی کے اندر ان عبادتوں کے لیے نام ہیں، کنڈے کے لیے عربی میں کون سا نام ہے؟ اگر اس کے لیے عربی میں کوئی نام ہی نہیں ہے، ہندوستان ہی سے یہ چیز رائج ہوئی ہے، تو اس کا تو قرآن و سنت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ کنڈے کی رسم لکھنؤ سے شروع ہوئی ہے۔ لکھنؤ میں 1906 میں رامپور کے نواب حامد علی شاہ، نواب حامد علی شاہ جو رامپور کا نواب تھا،
اس کا تعلق تھا ایک فاحشہ عورت سے، گانے بجانے والی عورت سے، اور وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنی محبوبہ سے ناراض ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ دکھڑا لے کر جب وہاں کا والی اور افسر اور وہاں کا گورنر جب اس سے ناراض ہو گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے اپنا شکوہ ایک مشہور امامی شاعر امیر مینائی کے سامنے رکھا۔ امیر مینائی ایک امامی شاعر تھا اور شیعہ تھا، اس کے سامنے رکھا کہ میری مصیبت ہے کہ مجھ سے والی رامپور ناراض ہو گئے ہیں اور میرے لیے میرے غم کے، میرے دکھ کے دور کرنے کا کچھ سامان کر دو۔ امیر مینائی نے ایک، جیسے مثنوی شریف ہے اس طرز پر ایک من گھڑت کہانی لکھی جس کے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس کنڈے کی رسم کو اور 22 رجب کو جوڑ دیا، اور پھر وہی مشہور ہوئی اور وہی عام و خاص لوگوں کے اندر پہنچ گئی، اور امیر مینائی کی وہ مثنوی اور اس کے وہ اشعار ایک مغنیہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے لکھے گئے تھے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے، اور اس دن جو کنڈے کی رسم پوری کرے گا اس کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں اور آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کا سامان ہو جائے گا۔ تو ایک امیر مینائی اس کا راوی ہے اور ایک مغنیہ کو خوش کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، اور حضرت جعفر صادق تو 83 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے لے کر 1906 تک کبھی کسی زمانے میں مسلمان اس کنڈے کی رسم سے واقف نہیں تھے۔ یہ 1906 میں پیدا ہوئی رسم ہے، اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا۔ غرض یہ کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس مسئلے پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ یہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس کے من گھڑت ہونے کے لیے مختصراً اس واقعے کا خلاصہ سنا دوں جو امیر مینائی نے لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ مدینے کا ایک وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم اور اس کی بیوی، ان کے پاس ایک لکڑہارے کی بیوی کام کرتی تھی۔ لکڑہارا بہت پریشان تھا، اس کی کمائی کم ہو رہی تھی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ میں دوسرے شہر میں جا کر مزدوری کر کے اپنا پیسہ جمع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور ایک عرصہ تقریباً 6 سال اسے گزر گئے، اور وہ لکڑہارے کی بیوی وزیر کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ اس وزیر کے گھر کے سامنے سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ جیسے ہی ان کی وہاں نظر پڑی کہ ایک مجبور عورت، ایک پریشان حال وہاں کام میں مصروف ہے، انہوں نے ایک آواز دی اور کہا، انہوں نے یہ بات کہی کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کے 2 کنڈے بھرے اور پوریا پکا کر میرے نام پر صدقہ کر دے، میرے نام کی نیاز کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کا سامان کریں گے، اور جسے مصیبتوں پریشانیوں سے نجات نہ ملے، کل قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ لینا، اس نے میرا گریبان پکڑ لینا۔ اتنی بات انہوں نے کہی اور وہ چلے گئے۔ اس عورت نے سن لیا اور اسی وقت اس نے منت مانی کہ میں ہر 22 رجب کو اس طرح سے امام جعفر صادق کی اس حکم کو اور ان کی اس خبر کو پورا کروں گی۔ جیسے ہی اس نے نیت کی، ادھر اس کا شوہر لکڑی کاٹ رہا تھا کسی جنگل میں، لکڑی پر سے اس کا کلاڑا پھسلا اور وہ زمین پر پٹکا گیا، اور زمین پر ایک چھن کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ شاید زمین میں کچھ رکھا ہے، اس نے کھدائی کی تو اس میں خزانہ نکلا، اور وہ خزانہ لے کر وہ اپنے گھر آیا، مدینہ منورہ آیا، اور اس کے بعد اس لکڑہارے کی خوشی اور اس کے دن بدل گئے۔ وزیر اعظم کی بیوی نے جب دیکھا کہ ارے ایک لکڑہارے کی بیوی کے تو دن بدل گئے ہیں اور یہ خوش اور خوشحال رہنے لگی ہے، اس سے واقعہ پوچھا۔ اس نے واقعہ سنایا کہ یہ کنڈے کی رسم 22 رجب کی ہم نے پوری کی، اس کے بعد سے ہماری خوشیوں کے دن آ گئے ہیں۔ اس وزیر اعظم کی بیوی نے کہا کہ تم غلط کہہ رہی ہو، استغفر اللہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو غیر اللہ کے نام پر کھلانے سے، غیر اللہ کے نام پر کھلانے سے جس میں برکت آتی ہو۔
اور امام جعفر صادق جیسی عظیم الشان شخصیت سے ایسا واقعہ جوڑنا کہ وہ اللہ کے نام پر کھلانے کے بجائے خود کے نام پر کھلاؤ کہیں گے، یہ ان پر بہتان باندھنا ہے۔ جیسے ہی وزیر اعظم کی بیوی نے یہ کہا، وزیر اعظم کسی جرم میں پکڑا گیا اور دونوں کو قید کر لیا گیا، ان کا سارا مال و متاع چھین لیا گیا اور انہیں شہر سے باہر کر دیا گیا۔ وہ جنگل سے جا رہے تھے، اچانک محل میں مشہور ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، شاید کسی نے قید کر لیا ہے یا اسے قتل کر دیا ہے۔ پولیس والوں کو بھیجا کہ ہاں ان دونوں نے، وزیر اعظم اور اس کی بیوی ہی نے انہیں قتل کیا ہوگا، انہیں پکڑ کر لے آؤ۔ انہیں پکڑ کر لایا، ان سے کہا کہ لاؤ تمہارا تھیلا بتاؤ۔ تھیلا بتایا تو ان کے رومال کے اندر انہوں نے خربوزہ خرید کر رکھا تھا کھانے پینے کے لیے۔ جیسے ہی وہ رومال کھولا گیا تو اس میں بچے کا سر نظر آیا اور اس کا خون میں لت پت سر نظر آیا۔ انہیں پکڑ لیا اور انہیں قید میں ڈال دیا اور صبح سویرے انہیں سولی دے دینے کا حکم نافذ کیا گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم کی بیوی اور شوہر سوچنے لگے کہ آخر ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ ہمارے دن خراب شروع ہو گئے ہیں اور کیسی مصیبت اور پریشانی میں ہم آ گئے ہیں۔ اس پریشانی سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ اپنے گناہ کو یاد کرو۔ اس وزیر اعظم کی بیوی کو اچانک یاد آیا کہ ارے میں نے امام جعفر صادق کے 22 رجب کے کنڈوں کا انکار کیا تھا، اس وجہ سے شاید ہم پر یہ حالات آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خیال آیا اس نے اپنے شوہر کو سنایا اور شوہر اور بیوی دونوں نے پھر استغفر اللہ کہا اور کہا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، ایسا وسوسہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ دونوں نے بات چیت کی اور جیسے ہی ان کی یہ بات مکمل ہوئی، وزیر اعظم کا بیٹا بادشاہ سلامت کا بیٹا محل میں واپس آ گیا۔ بادشاہ نے بلایا کہ ارے ہم نے تم پر غلط الزام لگایا تھا، ہمارا بیٹا تو واپس آ گیا ہے، لیکن وہ رومال کے اندر بچے کا سر کیسا ہے؟ لاؤ بتلاؤ، باہر نکالو۔ جیسے ہی آفیسر سے کہا اور وہ سر نکالا گیا تو پھر واپس خربوزہ نظر آیا۔ بہرحال وہ دونوں کو چھوڑ دیا گیا، پھر سے ان کو وزیر اعظم کے عہدے پر مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ وہ 22 رجب کی کنڈے کی رسم چل پڑی۔ امیر مینائی نے یہ واقعہ اپنے اشعار کے اندر بیان کیا مثنوی کے انداز پر، اور وہاں سے 22 رجب مشہور ہو گئی کہ جو اس اہتمام سے 2 پوریا 2 کنڈے بھر کر اس کی فاتحہ دے گا، اس کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کا راستہ بنے گا۔ اب اس واقعے کی حقیقت قرآن و سنت سے کہیں نہیں، خیر القرون سے کہیں نہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین سے کہیں نہیں۔ اس واقعے کے اندر کتنی جہالت ہے اس چیز کو بھی اگر سمجھ لے، نہ مدینہ منورہ کے بادشاہ کا نام لکھا ہے، نہ وزیر اعظم کا نام لکھا ہے، نہ اس لکڑہارے کا نام لکھا ہے، نہ لکڑہارے نے کہاں ہجرت کی تھی، اس جنگل کا نام لکھا ہے، کوئی چیز لکھی نہیں ہے۔ اور اس کا راوی یعنی 100 ہجری کے اندر 83 ہجری سے کچھ اور سال گزرے ہوں گے، ایک 1350 سال پرانے واقعے کو 1350 سال میں کسی نے بیان نہیں کیا۔ 1350 سال کے بعد 1906 میں یہاں امیر مینائی اس کا راوی ہے۔ آخر اس بیچ میں کسی راوی نے امیر مینائی کو سنایا نہیں۔ امیر مینائی کا اس واقعے کے سنانے میں کوئی استاد نہیں ہے جو حضرت جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ بس بیٹھے بیٹھے ایک مغنیہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے شاعروں کے تخیل ہوتے ہیں اور وہ اپنی گمراہیوں کے اندر جنگلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، قرآن مجید نے گمراہ شاعروں کا جو تذکرہ کیا ہے، بس ویسے ہی ایک گمراہ کرنے کے لیے ایک من گھڑت واقعہ ایک مغنیہ کو راضی کرنے کے لیے گھڑ دیا گیا، اور اچھے پڑھے لکھے اور سمجھ بوجھ کے رکھنے والے آج بھی اس من گھڑت تصور کو اپنے ذہن و دماغ میں سوار کر کے اپنی مصیبتوں سے نجات کے لیے کنڈے کی رسم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب مصیبتیں گئی ہے، واپس سے پھر دستک دے رہی ہے، ہم اللہ اس کے رسول سے جڑیں۔ اگر اللہ اس کے رسول سے جڑنے کے بجائے پھر ہم 22 رجب کا انتظار کریں گے کہ شاید یہ کنڈے ہمیں نجات دلا دے اس کورونا کی وبا سے، تو پھر
جو ایک وقت جو ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، ہم اس میں اور آنکھیں بند کر لیں، اللہ اس کے رسول سے جڑنے کا واقعہ ہے، وقت ہے، اس میں ہم اور بدعت و خرافات سے جڑے تو پھر ہماری ہدایت کے لیے ایک اور کورونا کی ضرورت ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ایک اور وائرس کی ضرورت ہے، اور آئندہ دنیا جس وائرس کی ہے اور جن مصیبتوں کی ہے، اور دجال کے خاتمے تک امت مسلمہ کو کتنے اور وائرس کا سامنا کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کے دامن میں آ جانا، ان سے جڑ جانا ہمارے لیے مصیبتوں کا نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے دور ہو کر بدعت و خرافات میں پڑنا ہی ہمارے لیے مصیبتوں کا سبب بنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، صحیح فہم عطا فرمائیں۔ رجب سے متعلق تحقیق، پہلی رجب کی رات دعا کی قبولیت کی رات، دوسرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روزوں کا اہتمام رجب میں، اور تیسرے دعا ثابت ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو